محترم و مکرم سامعین کرام، آج 6 ستمبر ہے۔ 6 ستمبر کو ملک پاکستان میں یوم دفاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو ہماری پاک فوج نے اپنی انتھک محنت، کاوش، کوشش اور پھر پوری قوم نے ان کے ساتھ شانہ بہانہ چلی، اور ہم نے اپنے دشمن کو، وہ دشمن جو ناشتے کے لیے لاہور کے خواب دیکھ رہا تھا، شباب و کباب کے لیے لاہور کے خواب دیکھ رہا تھا، ناشتہ لاہور میں ہوگا، شام کا کھانا لاہور میں ہوگا، پوری قوت کے ساتھ آئے، لیکن اللہ کے خاص فضل سے ہماری فوج نے، ہماری قوم نے مل کر مقابلہ کیا، اور اس دن ہم نے دشمن کو شکست دی۔ اس کے بعد یہ دن ہماری ملک میں یوم دفاع کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ایک کل کا دن ہے جس کو ہم 7 ستمبر کہتے ہیں۔ 7 ستمبر سن کا فاصلہ ہے، وہ 1965 تھا، یہ 1974 ہے۔ 1965 میں 6 ستمبر کو ہم نے یوم دفاع پاکستان، اور 7 ستمبر 1974 یوم دفاع ختم نبوت، جس طرح کہتے ہیں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ دونوں دن ہمیں ساتھ ساتھ دے دیے، ایک دن ہم نے اپنے ملک کا دفاع کیا، اور ایک دن ہم نے ختم نبوت کا دفاع کیا۔ ایک دن ہمارا قومی دن اور دوسرا ہمارا ایمانی دن ہے، ہماری ایمان کی علامت ہے ختم نبوت، اور اس کا ہم نے دفاع 7 ستمبر کو کیا، جو کل آ رہی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ویسے تو پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت سے نوازا ہے، آپ قرآن کی کوئی بھی آیت اپنے موقع محل کے حساب سے پڑھیں گے، ایسا لگے گا جیسے قرآن آج کے دن کے لیے نازل ہوا ہے۔ خصوصاً یہ جو شروع کے اندر میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اگر غور کیا جائے تو ایسے لگتا ہے یہ آیت کریمہ اس زمانے کے لیے نازل ہوئی ہے، خاص اس زمانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرنا تم نے، مشکل حالات آئیں گی، پریشانیاں، مصیبتیں، غم، آزمائشیں، یہ سارا کچھ ہونا ہے، لیکن ان سب میں تم نے صبر کرنا ہے۔ اگر صبر کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، ان اللہ مع الصابرین۔ جو بندہ صبر نہیں کر سکتا وہ اللہ کی مدد حاصل نہیں کر سکتا۔ جو جتنا بڑا صابر ہوگا، جتنا بڑا صبر کرنے والا ہوگا، اتنی ہی زیادہ اللہ کی مدد سمیٹنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں صبر کرو گے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اگر تم صبر نہیں کر سکتے تو مت امید رکھو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کے لیے سب سے بڑی چیز صبر ہے، تو ہم نے 65 کے دن صبر بھی کیا، اور اللہ کی مدد بھی ہم پر آئی۔ دوسرا ہے صابر، اصبروا صابروا۔ صابر کہتے ہیں، صابروا کہتے ہیں جم جانے کو۔ ایک تو ویسے صبر کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جم جانا، جس کو ہم استقامت بھی کہتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ ڈٹ جانا، نبی علیہ السلام کے فرامین پہ ڈٹ جانا، دین پر جم جانا، قائم رہنا، یہ ہے صابروا۔ ہمیں حالات جیسے بھی آئے تم نے اپنے دین پر جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اگر تم اپنے دین پر جم گئے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے بھی آئیں گے، جنت بھی ملے گی، سارا کچھ ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ورابطوا۔ رابط کہتے ہیں پہرا دینے کو، چاہے وہ پہرا سرحد کا ہو، چاہے وہ دفاع ملک کا ہو، چاہے وہ دفاع انفرادی طور پر ہو، چاہے وہ دفاع اجتماعی طور پر ہو، چاہے وہ دفاع اندرونی طور پر ہو، چاہے وہ دفاع بیرونی طور پر ہو۔ اپنی قوم، اپنی ملت، اپنا ملک، اپنی زمین کا دفاع کرنا رابطوں کے اندر شامل ہوتا ہے۔
اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے حدیث میں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ، ایک بندہ اللہ کے راستے میں صرف ایک دن پہرا دیتا ہے، کوئی مہینے نہیں، کوئی سال نہیں، کوئی ہفتے نہیں، صرف ایک دن، ایک دن کا اس نے پہرا دیا، وہ ایک دن کے لیے محافظ بن گیا، اپنی قوم کا، اپنی ملت کا، اپنے ملک کا، اپنے علاقے کا ایک دن کا محافظ بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے، پوری دنیا ہے، پوری دنیا۔ ہمارے یہاں کسی کو 100 مربے زمین کے ہونا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، 1000 مربے ہوں وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، میرے پاس 1000 مربے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا، ایک بندہ پوری دنیا خرچ کر دے، اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب کس کا ہے، ایک دن اللہ کے راستے میں پہرا دینا، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنا ہم خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ثواب ہے ایک رات پہرا دینا، ایک دن کے لیے پہرا دینا۔ اور پھر حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے، فرمایا یہ فضیلت اس لیے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، پہرے دینے والے کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور جنت کتنی قیمتی ہے، فرمایا جنت میں ایک لاٹھی، ایک نیزہ جو ہوتا ہے، کتنا تو نیزہ ہوتا ہے، 2-3 انچ اس کی چوڑائی ہوتی ہے، لمبائی آپ کر لیں 6 فٹ کر لیں، 8 فٹ کر لیں، 10 فٹ کر لیں، ایک نیزہ رکھنے کی جگہ۔ اب نیزہ کتنی بنا لیتا ہے، ایک صف لے لیتا، 2 صف لمبا، اور چوڑا تو ویسے 2-3 انچ ہوتا ہے۔ فرمایا جنت میں ایک نیزہ رکھنے کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے قیمتی ہے۔ ساری دنیا بیچ کر بھی آپ جنت کا 1 انچ کا ٹکڑا نہیں خرید سکتے۔ جیسا ہم کہتے ہیں یار میں یہاں 100 مربع بیچوں نا تو دبئی کے اندر مجھے پلازہ نہیں ملے گا، شاید مل جائے، دبئی اتنا قیمتی ہے، برطانیہ اتنا قیمتی ہے، امریکہ اتنا قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا بھی بیچ دو، جنت کی 1 انچ ٹکڑا نہیں خرید سکتے۔ اور وہ جنت اللہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے کا محافظ بن جاتا ہے۔ یہ اتنا اہم کام ہے پہرا دار۔ پھر ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رباط یوم ولیلہ، جو بندہ ایک دن کا ایک رات کا پہرا دیتا ہے۔ دیکھیں 2 بندے ہیں، ایک بندے نے دن اور رات کا پہرا دیا، دوسرا بندہ پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، رات کو ساری رات قیام کرتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، رات کا قیام بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ساری رات قیام بھی کیا، سارا دن روزہ بھی رکھا، کتنا اجر ہے۔ فرمایا اس سے بڑا اجر کس کا ہے، جو ایک دن اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے۔ ایک طرف مہینے کی محنت ہے، ایک طرف ایک دن کا عمل ہے۔ فرمایا ایک دن کا عمل مہینے کی محنت سے زیادہ ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن کا پہرا دیتا ہے، ایک تو 1 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 2، فرمایا اگر وہ پہرا دیتے ہوئے مر جائے، فوت ہو جائے، اس کا یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں ہر دن کے بدلے 1 مہینے کے روزے، 1 مہینے کا قیام کا ثواب قیامت تک لکھا جاتا رہے گا۔ نمبر 3، فرمایا اسے قیامت تک ایسے سمجھو جیسے رزق دیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، فرمایا قبر کے آزمائش سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ قبر کی کتنی سختیاں ہیں، اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 4، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ قیامت کی گھبراہٹ سے اس انسان کو بچائے گا۔ قیامت کے دن اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لمحہ بھی آئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو بھول جاؤں گا۔ اتنی گھبراہٹ ہے کہ انبیاء بھی ربی نفسی کہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کی گھبراہٹ سے بچا لے گا جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے۔
اپنی قوم کا دفاع کرتا ہے، اپنے ملک کا، اپنی ملت کا دفاع کرنے والا، پہرا کرنے والا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ اس سے آگے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم۔ پہلے ہم نے پڑھا 100 دن، ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا پہرا دیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے 1000 دن۔ ایک بندے نے 1000 دن محنت کی ہے، ایک بندے نے ایک رات کے لیے کی ہے۔ فرمایا ایک دن کا، ایک رات کا پہرا 1000 دن کی عبادت سے بڑا ثواب ہے۔ اور پھر یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، کوئی حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ساری صحیح حدیثیں ہیں۔ پھر ایک الصحاح کے اندر، بہقی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے، دوسرا بندہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ دیکھیں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں ہمیں لیلۃ القدر مل جائے۔ فرمایا ایک بندہ لیلۃ القدر کی رات اسے مل جائے، آپ اندازہ لگائیں کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کو لیلۃ القدر مل گئی۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات بھی لیلۃ القدر کی ہو اور بندہ بھی مکہ کے اندر ہو، کعبۃ اللہ اس کے سامنے ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کی ہو، کعبہ ہو، حتیٰ کہ فرمایا حجر اسود اس کے سامنے ہو، حجر اسود کے پاس کھڑا ہو کے لیلۃ القدر کی رات وہ عبادت کرتا ہے، اندازہ لگائیں کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا اس سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے جو بندہ ایک رات اللہ کے راستے میں کھڑا ہو کر پہرا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، حجر اسود سامنے ہے، بیت اللہ سامنے ہے، مکہ سامنے ہے، ایک نماز کا کتنا ثواب ہے، 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور وہ ساری رات عبادت کر رہا ہے، دوسری طرف ایک بندہ عام علاقے میں کھڑا ہو کر پہرا دے رہا ہے۔ میری بات نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ اتنی اہمیت بیان کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو محترم بھائیوں، اور پھر اس کے اندر میں یہ وضاحت کر دوں یہاں پہ، اس کے اندر پہرے دینے میں صرف یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں آپ گن پکڑیں، پسٹل پکڑیں، بندوق پکڑیں، آپ راستے میں کھڑا ہو کر پہرے دیں، ٹھیک ہے، وہ پہرا دینا اس کا ایک حصہ ہے، رباط کا ایک حصہ اسلحہ پکڑ کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر پہرا دینا، یہ رباط کا ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، بیرونی جتنے بھی دشمن ہیں ان کے مقابلے میں تیاری کرنا، ان کی سازشوں سے بچنا، پھر اندرونی جتنے بھی دشمن ہیں ان کی سازشوں سے بچنا، ان کی سازشوں کے لیے اگرچہ اپنے گھر میں بیٹھ کر محنت کرنا، یہ ساری چیزیں پہرے داری میں شامل ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا پہرا بیرونی لحاظ سے بھی دیا ہے، اندرونی لحاظ سے بھی دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں پہرے داری میں شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو سلمہ کے لوگ آپ کے پاس آئے، کہا جی ہم مدینے کے سرحد پہ رہتے ہیں، مدینہ جو ریاست تھی اس کا جو بارڈر تھا اس کی سرحد پہ ہماری بستی ہے، ہم اتنی دور چل کے آتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، ہمارا دل کرتا ہے ہم وہاں سے اپنی بستی ختم کریں، مسجد نبوی کے پاس رہائش لے لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بنی سلمہ، اے بنو سلمہ کے لوگ وہاں پہ رہو، دیارکم تکتب وآثارکم، اپنے گھروں کو وہاں پہ رکھو، اللہ اتنی دور سے چل کے آؤ گے، اللہ ہر قدم کے بدلے تمہارا اجر بڑھا دے گا۔ اور پیچھے سیاسی حکمت کیا تھی کہ یہ بارڈر پر موجود ہیں، مدینہ پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ تھا، ایک طرف سے خالی تھا، وہاں پہ آپ نے بنو سلمہ کا بستی جو تھے اس کو آباد کر دیا۔ فرمایا وہاں پہ رہو، دفاع کرو، مدینے کا دفاع ہوگا، اپنی سرحد کو خالی نہیں چھوڑنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع کیا، اور اندرونی طور پر کیا کیا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ گئے، آپ نے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کے نام پر معاہدہ کر لیا۔ اب لوگ کہتے ہیں
سیاست کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام نے سیاست کی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج ہماری وہ جمہوری سیاست آ گئی ہے، ورنہ انبیاء سیاست کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام نے سیاسی طور پر مدینے کو اندرونی لحاظ سے بیرونی لحاظ سے کس طرح محفوظ رکھا، اس کا تحفظ کیا۔ آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اب یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی آپس میں، اور اگر کوئی دشمن باہر سے آئے گا ہم نے مل کر جنگ کرنی ہے۔ اندرونی لحاظ سے مدینہ محفوظ ہو گیا، آپ نے اپنا رخ مشرقین مکہ کی طرف کر لیا۔ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، حتیٰ کہ 6 سال 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کے دن مشرکین مکہ یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم آئندہ آپ سے جنگ نہیں کریں گے، 10 سال کے لیے جنگ ختم۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں سے اب ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں رہی۔ نبی علیہ السلام اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر تحفظ کر رہے ہیں اپنے ملک کا۔ اور پھر یہاں ایک بات اور، نبی علیہ السلام نے یہ جو مشرکین مکہ تھے جنہوں نے جملہ لکھا تھا 10 سال کے لیے ہم جنگ نہیں کریں گے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ نے مشرکین مکہ کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا۔ مکہ والوں کی جو مشرک تھے اس دور میں معیشت کا سب سے بڑا سورس ملک شام تھا۔ جو بھی قافلہ وہاں سے آتا تھا مدینے کے راستے سے ہو کر جاتا تھا، وہاں پہ اس کا تعاقب کیا جاتا تھا۔ جو بھی قافلہ آتا تھا مسلمان اس کا پیچھا کرتے تھے۔ معیشت کے لحاظ سے مشرکین مکہ کمزور ہو گئے، اور پھر بعض بڑے بڑے سردار بڑے بڑے حاکم مسلمان ہوئے۔ سمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے حاکم تھے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد مکہ چلے گئے، وہاں جا کر توحید کا علم بلند کیا، مکہ والوں نے مارا۔ بعد میں کسی نے بتلانے والے نے بتلایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا جی کون ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یمن کا بادشاہ ہے۔ سمامہ بن اسعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں یمن کا حاکم ہوں، آج میری بات سن لو، یمن سے تمہارا اناج بند، کھانا پینا بند۔ اب ملک شام سے راستے میں مدینہ تھا، وہاں سے سامان نہیں آ رہا، یمن سے آتا تھا، وہ سمامہ بن اسعد نے بند کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ دن بھی دیکھے مشرکین مکہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ سمامہ بن اسعد نے کہا تھا جب تک میرا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، مجھے اجازت نامہ نہیں بھیجیں گے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آئے روتے ہوئے مدینہ میں آئے، قاصد بھیجا، آپ کے رشتہ دار ہیں بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، ترلے منتیں کر کے اجازت نامہ لے کر گئے، تب جا کے سمامہ بن اسعد نے یمن سے اناج بھیجا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سیاسی چال تھی کہ ان کی معیشت کو آپ نے تباہ کیا۔ یہ چالیں تو ہمیں چلنے چاہیے تھیں، لیکن بدقسمتی سے یہ چالیں ہماری دشمن نے اپنا لی۔ انہوں نے ہمیں معاشی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ اور محترم بھائیو یہ بات یاد رکھیے گا، جب قومیں معاشی اعتبار سے کمزور ہو جائیں، جب انہیں 2 وقت کی روٹی کی فکر لگ جائے، پھر وہ جنگیں نہیں کرتی، جنگی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مشرکین مکہ نے معاہدہ کر لیا، اب ہم معیشت کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے، معاہدہ کر لیں۔ بدقسمتی ہماری ہے، یہ طرز عمل، یہ سیاست جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھلائی تھی، دشمن نے سیکھ لی۔ آج معیشت کے لحاظ سے انہوں نے ہمیں کمزور کر دیا، اور ہم وہ صلاحیتیں اب ہمارے اندر نہیں رہی، کیونکہ ہمیں 2 وقت کی روٹی کی فکر لگ گئی ہے۔ جب یہ فکریں لگ جائیں نا، پھر جنگیں نہیں ہوتی۔ تو جس طرح ہم نے 1965 میں بظاہر آنے والے دشمن
جنگیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. پہلے ہوتا تھا بندوقیں لو، کلاشن لو، فوج بھیجو، جنگ کرو. اب تو نیا زمانہ آ گیا ہے. اب تو 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے. اندرونی جنگیں لڑی جا رہی ہیں. دشمن ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہا ہے. 5th جنریشن وار اسی کو کہتے ہیں. اگر میں مثال کے طور پر آپ کا دشمن ہوں نا، تو میں اپنی سوچ آپ کی اولاد کے ذہن میں ڈال دوں. آپ کی اولاد آپ کو غلط کہے، مجھے صحیح کہے، اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وار. آج ہمارے بچے اپنی فوج کو برا کہتے ہیں، دشمن کو اچھا کہتے ہیں. اور ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی دشمن اپنے مذموم ارادے میں کامیاب ہو گیا ہے. 65 کی جنگ ہم نے جیت لی، 5th جنریشن وار میں ہم ہار رہے ہیں. ہم اپنوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. دشمن کے وہ جو الفاظ تھے وہ ہماری زبانیں ادا کر رہی ہیں. پہلے وہ بولتے تھے، ہم دفاع کرتے تھے، اب ہماری نئی نسل بولتی ہے. ہمارے ملک کو 2 بڑے اندرونی خطرات لاحق تھے. ایک کا تو دفاع ہم نے کیا، 7 ستمبر کو سب سے بڑا فتنہ اس ملک کا قادیانی تھا. 7 ستمبر کو ہم نے ان کو کافر قرار دے دیا. کچھ حد تک ہم نے اس فتنے کا سد بات کیا. دوسرا بڑا فتنہ تھا 5th جنریشن وار کا، جس پر آج ہم کام نہیں کر رہے. ہماری آنے والی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا اصل دشمن کون ہے. جو ہمارے اصل دشمن تھے، جو کافر تھے، وہ نئی نسل کو دوست لگتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں، دیکھو نا رباط کیا ہوتا ہے. رباط صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک کا تحفظ کریں. رباط کہتے ہیں ملک بھی ہے، وطن بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے. اپنی تہذیب کا دفاع کرنا بھی رباط کے اندر شامل ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہماری آپ کی تہذیب کیا ہے؟ ہمارے کتنے رسم و رواج ہندوؤں سے ملتے ہیں. آج چھوٹا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، اگر وہ بھگوان کا نام لے رہا ہے، قصور کس کا ہے؟ وہ نام تو وہ لیتے تھے جو ہمارے بچے لے رہے. اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وار، کہ انہوں نے اپنا بھگوان ہماری نئی نسل کے منہ میں ڈال دیا ہے. خدا کی عظمت بھول گئی ہے. وہ مقام جو نئی نسل کے ذہنوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ آہستہ آہستہ دین کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. اس وقت یہ جنگ سب سے بڑی لگی ہوئی ہے، اور اس کا دفاع کرنا بھی رواج کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے، محاذوں پہ جو پہرے داری کر رہے ہیں ان کی فضیلت ہے، لیکن یہ بھی اپنی تہذیب کو بچانا، اپنی تعلیم کو بچانا، اپنے نصاب کو بچانا، اپنی جان کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا بھی رباط کے اندر شامل ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. فَمَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. جو بندہ اپنے مال کے تحفظ میں مارا گیا فرمایا شہید ہے. من قتل دون عرضه فهو شہید. جو اپنے عزت کے تحفظ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. ومن قتل دون اہلہ. جو اپنے گھر والوں کی تحفظ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. من قتل، جو بندہ دون دمہ فهو شہید، اپنی جان کے تحفظ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی تعلیم، ان کی تہذیب کو بچانا یہ بھی رباط ہے، اور اس کے تحفظ میں جان بھی چلے جائے تو نبی علیہ السلام نے شہادت کا درجہ دیا. اور صرف شہادت نہیں ہے، ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل دون مالہ مظلوما فلہ الجنہ. جو بندہ مظلوم، ایک تو ہے نا بندہ ایک ظالم ہے، اس نے 5-7 قلعے کسی کے ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور اسی جنگ کے تناظر میں لڑائی ہوگی، بندہ مارا گیا، یہ تو ظالم ہے. میں مظلوم ہو، ظالم نہیں، مظلوم ہے، مظلوم اس پر ظلم ہو رہا ہے اور اپنے مال کے تحفظ میں مارا گیا، فلہ الجنہ، فرمایا اس کے لیے جنت ہے.
بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں، بلکہ آپ نے سوال کیا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول اعلم، ہمیں نہیں پتا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو، جنت میں سب سے پہلے وہ فقراء، وہ مہاجرین، وہ غریب لوگ جائیں گے جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کر پہرےداری کرتے ہیں۔ صرف جنت نہیں ہے، جنت میں سب سے پہلے جانے والے لوگ ہیں مشکل حالات میں جو اپنی قوم کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے بدن کا تحفظ کرتے ہیں، سامنے سینہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ صرف جنت نہیں، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ تو چونکہ یہ 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، فوج کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، ملک کا تحفظ کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو چیک کریں، کہیں ہماری اولادیں سوشل میڈیا کے ذریعے دشمن کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئیں، اس کمپیوٹر کی سکرین کے پیچھے بیٹھا ہوا ہمارا دشمن ہے۔ نئی نسل کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، ہمارا بچہ تو کمپیوٹر کی سکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، پیچھے دشمن بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا ہے، جس کے ذریعے نئی نسل کو وہ تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دشمن کی پہچان کرانا بھی رباط ہے اور فرد واحد کا بھی کام ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبح کا وقت تھا، ابھی فجر کی اذان نہیں آئی تھی، میں نکلا مدینے کے باہر، مدینے کے قریب ان کی رہائش تھی، کہتے ہیں میں باہر نکلا، میں نے دیکھا ایک غلام دوڑا دوڑا آ رہا ہے، وہاں مدینے کے باہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھی، کہتا ہے میں آ رہا تھا، ایک غلام دوڑا دوڑا آیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں غطفان والے لے گئے، آپ کی اونٹنیوں کو چرا لیا گیا ہے، چوری کر لیا گیا ہے۔ کہتے میں وہیں پر کھڑا ہوا، میں نے زوردار آواز میں 3 آوازیں مدینے کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں کہا کہ اونٹنیاں چوری ہو گئی۔ 3 آوازیں لگانے کے بعد میں نے اپنی سواری لی، میں بڑا تیر انداز تھا، تیر انداز میں ماہر تھا، اکیلا ہی بھاگ گیا۔ میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، میں نے دیکھا وہ لوگ اونٹنیوں کو پانی پلا رہے تھے، میں بڑا تیر انداز تھا، ماہر تھا، میں نے اتنے تیر برسائے، وہ لوگ اونٹنیاں بھی چھوڑ گئے، اپنا سامان بھی چھوڑ گئے۔ میری آواز سن کر مدینے کے اندر چونکہ آواز پہنچ گئی تھی، جس طرح دیہاتوں میں ہوتا ہے، دور دراز سے بندہ آواز لگا دیتا ہے، چور آگے سارے لوگ اپنا بندوبست کر لیتے ہیں اور مل کر باہر نکلتے ہیں۔ مدینے سے لوگ مل کر باہر آ رہے تھے، میں نبی علیہ السلام کی اونٹنیاں لے کر واپس آ رہا تھا، اور ساتھ میں دشمن کا چھوڑا ہوا مال غنیمت بھی تھا۔ فرماتے نبی علیہ السلام میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ نے میری تعریف کی اور پھر اپنی سواری کے پیچھے مجھے بٹھا لیا، بس میں سلمہ بہت اچھا کام کیا تو نے۔ تو انفرادی طور پر بھی یہ ثابت ہے کہ ہم اپنے دشمن کا انفرادی طور پر بھی مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں تک ممکن ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حنین کے موقع پر یہ فرمایا تھا، فرمایا آج پہرا کون دے گا؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، انس بن ابو مرثد اس کا نام تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں پہرا دوں گا، فرمایا جاؤ پہرا دو۔ وہ بندہ چلا گیا، صبح کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے پوچھا، نماز سے پہلے پوچھا، فرمایا ابو مرثد، انس بن ابو مرثد آ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا ابھی نہیں آیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، بیٹھے ذکر و اذکار کرتے رہے، حتیٰ کہ صبح کی کرنیں روشن ہوئیں، دیکھنے والے نے دیکھا وہ پہرے دار وہ واپس آ رہا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے پوچھا پہرا دیا ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں دیا ہے۔ فرمایا سواری سے نیچے تو نہیں اترے؟ کہا نہیں، ہاں الا یہ کہ جب مجھے قضائے حاجت ہوئی تھی میں اترا تھا، ہاں نماز پڑھنے کے لیے بھی اترا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اتنا بڑا عمل کیا ہے، اتنا بڑا عمل کیا ہے، آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے تو جنتی ہے۔
آپ نے اسے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ محترم بھائیوں، اپنی اولادوں کو دشمن کی ہر چال سے بچانا جنتی ہونے کی علامت ہے۔ یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے جس سے شاید ہم اتنی پرواہ نہیں کرتے، گاہے بگاہے ہر روز کے حساب سے، ہفتے کے حساب سے، مہینے کے حساب سے اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی چیک کیا کریں۔ یہ ہم نے دفاع کرنا ہے اپنے ملک کا، اپنی اولاد کا بھی گاہے بگاہے چیک کیا کریں، کہیں جانے انجانے میں اولاد دشمن کے سازش کا شکار تو نہیں ہو رہی۔ تو یہی محترم بھائیوں 6 ستمبر کا پیغام ہے، اور یہی کل کی تاریخ کا پیغام ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اپنی اولاد کا بھی، اپنے ملک کا بھی اور ختم نبوت کا بھی انشاءاللہ تحفظ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔